پاکستان کی اس سے بڑی وکٹری نہیں ہو سکتی کہ انڈیا کو جو مائلیج پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک دنیا سے چاہیے تھا وہ ان کو اس طریقے سے نہیں مل سکا۔ امریکہ دیکھتے ہیں ٹوٹل نیوٹرل نظر آتا ہے اس سارے معاملے کے اندر، گلف سٹیٹس جو ہیں وہ بھی بالکل بیک آف کر گئی ہوئی ہیں، جبکہ ان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں انڈیا کے اندر ہے۔ قطر کے، یو اے کے، سعودی عربیہ میں بڑا انڈین ڈائسپراز جو ہے وہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے، اور مودی سعودی عرب کے وزٹ پہ تھے جب یہ پہلگام انسیڈنٹ ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں کے اوپر ایک ڈیفننگ سائلنس ہم دیکھتے ہیں گلف کنٹریز میں، اور الٹا او آئی سی نے پاکستان کے حمایت کے اندر جو ہے میں نے آپ بتایا کہ وہاں پہ اعلامیہ جاری کیا انہوں نے کہ انفاؤنڈڈ جو الزام تراشی انڈیا کر رہا ہے ثبوت دے اس چیز کے۔ اور یورپ میں دیکھیں تو انڈیا قیمت چکا رہا ہے رشیا سے لیے ہوئے اس آئل کی جس کے اوپر ریزنٹمنٹ شو کی تھی یورپ نے، لیکن انڈیا اس وقت بیک آف نہیں کیا تھا۔ بہت زیادہ اتراتے تھے، جی اتراتے تھے اس چیز کے اوپر۔ تو میرے خیال میں جو انڈیا کو مائلیج ملنا تھا اور جو مودی کے ہاکش ایٹیٹیوڈ رکھنے والے اسٹریٹجسٹ اسے بتا رہے تھے کہ آپ کو غیر مشروط حمایت ملے گی دنیا سے، جو حالات و واقعات ہیں آپ یہ سٹیپ لیں، تو میرے خیال میں بڑا ٹنل ویژن تھا مودی کا۔ مودی کے اس حرکت کی وجہ سے پولیٹیکل مائلیج تو اسے کیا ملنا تھا، 83 ارب ڈالر آج انڈیا کی مارکیٹ سے وائپ آؤٹ ہو گئے ہیں۔ رائٹرز نے رپورٹ کیا ہے کہ وہاں کے اوپر چولہے ہل گئی ہیں، اکنامک کلاؤڈ کی ہے، اور جتنے انویسٹر تھے ان کا وہاں پہ انڈیکس بتا رہا ہے کہ جو ٹرسٹ لیول ہے وہاں پہ 6% تھا وہ اب 22.7% ہو چکا ہوا ہے، اور ان کے جو سٹاک مارکیٹ تھی جس کو بڑا ہیل کرتے تھے 880% ان کی کل سینسیکس سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ کریش کر گئی ہے وہاں کے اوپر، جبکہ اکنامک کاسٹ کے علاوہ ڈپلومیٹک کاسٹ میں نے بتائی ہے، اور میدان جنگ کے اندر جو انہیں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ میرے خیال میں پوری دنیا کے سامنے ہے۔ اور علاقائی یہ تو بھارت تو بات کرتا تھا کہ میں گلوبل رائز کی بات کروں گا، میں ویسے آؤٹ آف کنسرن یہ بات پوچھ رہی ہوں، 86 بلین کا ڈیفنس بجٹ ہمارے مقابلے میں بہت بلین، رائٹرز کہتے ہیں 83 بلین کے وائپ آؤٹ ہو گئے ہیں امریکہ جو مارکیٹ سے۔ کیا ایسی کوتاہی ہو گئی بھارت سے اسٹریٹجکلی؟ بھارت نے مس ریڈ کیا ہے ایکچولی۔ جب آپ کسی ہینگ اوور کے اندر ہوتے ہیں جس طریقے سے انڈین سپریمیسی کا تھا، اس کے پیچھے ایک بڑی چیز بھی ہے وہ بھی میں بتا دوں۔ مودی اس سال جو ہے 27 سپٹمبر کو RSS کی 100 سالہ تقریبات منانے کی تیاری کر رہے تھے۔ یہ فاشسٹ آرگنائزیشن 1925 میں بنی تھی، اور یہ اٹالین فاشزم سے انسپائرڈ آئیڈیا تھا جسے گول والکر نے سٹارٹ کیا تھا، اور مودی ابھی تیاریاں کر رہے تھے، سٹیٹمنٹس دے رہے تھے، اور میرے خیال میں پاکستان نے سندور لگا دیا ہے مودی کے ماتھے کے اوپر، اور یہ کلنک کا ٹیکہ ہے جو کبھی نہیں مٹ سکتا۔ اور میرے خیال میں مودی جیسے لوگوں کو اور اس کے جو ہواری ہیں اس کے اندر RSS کے اندر، میرے خیال میں پاکستان انہیں ایسکلیشن لیڈر سے نیچے اتار کے لے آیا ہے، اور میرے خیال میں یہ چیز جو اپنا دیوار کے اوپر لکھی ہوئی نوشتہ دیوار تھی جسے انڈیا پڑھ نہیں سکا، اس نے مس ریڈ کیا ہے، اور میرے خیال میں ابھی ہائیلی پرسیجن، ہائیلی پروفیشنل اور کیلکولیٹڈ سٹرائک تھی پاکستان، اور ابھی بھی پاکستان جو ہے وہ ریسٹرینٹ کی کیفیت کے اندر ہے۔ اور میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا دوبارہ سے پاکستانی میڈیا کو آبجیکٹو جرنلزم کرنے پہ، جبکہ انڈین جرنلزم کی حالت یہ ہے کہ برطانیہ کا آن لائن جو اخبار ہے انڈیپینڈنٹ، اس کے ابھی بھی ٹاپ ہیڈ لائن یہ ہے کہ انڈیا نے ایکس اپنا جو پلیٹ فارم ہے اس کو تھریٹ کیا ہے کہ اگر آپ نے 8000 وہاں سے جو اکاؤنٹس ہیں انہیں اسٹرائک ڈاؤن نہ کیا، انہیں شٹ ڈاؤن نہ کیا، تو ہم آپ کے لوگوں کو اریسٹ کر لیں گے جو کہ انڈیا میں وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دا وائر جو کہ کریٹیکل جرنلزم کرنے والی بہترین آرگنائزیشن ہے، اس کو ان ایکسیسیبل بنا دیا گیا اکراس انڈیا، اور وہاں کے اوپر تھریٹ جاری کیا گیا انڈین ڈیفنس منسٹری کی طرف سے تمام چینلز کو، تمام میڈیا ہاؤسز کو، اور تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو کہ اب کسی صورت میں انڈیا کی جتنی وہاں کی اوپر منور ہو رہی ہے اور ڈیفنس کے جتنے معاملات ہیں اس کو کوریج، اس کی لائیو کوریج نہیں کریں گے۔ تو میرے خیال میں اس وقت انڈیا جو ہے وہ ہونک ہو چکا ہے، ایک پینک اپنا کریٹ ہو چکا ہے انڈیا کے اندر، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے جو اس وقت ان بائسڈ اپروچ کے ساتھ چیزوں کو نیویگیٹ کر رہا ہے۔ اور میرا خیال سے بھارت کو تو خیر ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے، جو کچھ ہم نے گجرات میں کیا، ہم نے شاید 2002 میں ہونے والے رائٹس کے نتیجے میں جو معصوم لوگ مرے تھے ان کا بھی شاید بدلہ ہم نے لے لیا ہے۔ بٹ اگین ایک ایسا شخص جو بالکل بھی سوٹیبل شاید نہیں ہے اس ریجن کے لیے، اور وہ پرائم منسٹر ہے بھارت کا، اور وہ ظاہر ہے کہ جنگ چاہ رہا تھا، پہلے دن سے بھانپ لیا گیا تھا، شاید جیسے کہ آپ نے بالکل کریکٹ کہا کہ وہ کمزور سمجھ رہا تھا، اس سے مس کیلکولیٹ ہو گیا کہ اگر میں ایسے کر لوں گا تو میں دبا لوں گا۔ لیکن اس میں ایک اور بھی اسٹریٹجی ہے، عثمان صاحب آپ بہتر اس پہ ڈیٹیل میں بتا سکتے ہیں، وہ یہ ہے
کہ بھارت wanted to be a proxy for Israel and West. Do you agree? جی ڈیفینیٹلی اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم نے 2 دن پہلے بھی بات کی جس طریقے سے چینگڈو ایئر کرافٹ کارپوریشن کے طیاروں نے انڈین اپنا جو ویسٹرن ہیجمنی تھی ہے بیٹل فیلڈ کے اندر ایئر وارفیئر کے اندر اس کو دھول چٹا دی, اور اس کے بعد امریکہ ہو اور اس کے بعد یورپ ہو, وہاں کے اوپر تمام ایئر وارفیئر کمیونٹی سر جوڑ کے بیٹھ گئی ہیں. اگر بھارت جو ہے ہمارا یہاں پہ کاؤنٹر ویٹ نہیں کر سکتا سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ, تو ہاؤ آن ارتھ کوڈ وی بلیو کہ انڈو پیسیفک ریجن کے اندر بھارت جو ہے وہ کاؤنٹر کر سکتا ہے چائنا کو. اور کیا پاکستان جس نے اس کی گردن پکڑ لی ہے, کیا اسے چائنا کے خلاف ایک ریلائبل پارٹنر کے طور پہ ہمیں دیکھنا چاہیے؟ تو میرے خیال میں ویسٹ کی بڑی سبکی ہوئی ہے اس کے اندر معاملے کے اندر کہ PL-15 جو ہیں ایئر ڈیفنس سسٹم نے جس طریقے سے مینج کیا ہے میٹیور سسٹم کو جو کہ یورپین میڈ ہے. تو میرے خیال میں بیٹل گراؤنڈ کے اندر جو پراکسی ٹیکنالوجی کی وار تھی اس کے اندر بھی چائنا نے اپنی ہیجمنی ثابت کی ہے, اور اس وار کی بڑی امپلیکیشنز ہیں ریجنل لیول کے اوپر بھی. انڈیا گلوبل رائز کی بات کرتا ہے, جبکہ علاقائی لیول کے اوپر بھی انڈیا جو ہے میرے خیال میں اپنی ہیجمنی اپنی برتری ثابت نہیں کر پایا. اور مودی کی اس بے وقوفی کی وجہ سے اس کا خمیازہ لانگر ٹرم کے لیے انڈیا کو ڈیفینیٹلی دیکھنا پڑے گا, اور اٹ ول گو ڈاؤن ان ہسٹری ویری ویل. اور ہسٹری بتائے گی جب لکھی جائے گی نیوٹرل کہ پاکستان واز اسٹینڈنگ آن دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری. اگر انڈیا کلیم کرتا ہے کہ پاکستان نے وہاں کے اوپر مذہبی مقامات کو ٹارگٹ کیا ہے, سویلین کو نشانہ بنایا ہے, تو انٹرنیشنل پریس کو اوپن کرے, لیکن وہاں پہ ٹرینڈ سیم آپ کو ملے گا جو غزہ کے اندر ہے کہ ایک ٹوٹل سیج اور بلاکیڈ نظر آتا ہے کہ انفارمیشن کو ریلائبل ویریفائیبل انفارمیشن ایکسیس نہیں اس کی. جبکہ BBC کا ویریفائیبل جو میکانزم ہے وہ بتا رہا ہے کہ فیک نیوز کے اندر انڈیا لیڈ کر رہا ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے, انٹرنیشنل تمام واچ ڈاگز تمام نیوٹرل انڈیکسز کہہ رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, اس وقت دنیا آبزرو کر رہی ہے اور تمام انٹرنیشنل میڈیا اس چیز کی کوریج کر رہا ہے کہ انڈیا ان جگہ تک ایکسیس نہیں دے رہا, جبکہ انڈیا کے کلیم جو ہیں وہ ٹوٹل فیبریکیٹڈ ہیں. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ انڈیا ایکسیس نہیں دے رہا. ہم نے دیکھا کہ جب 2019 میں شب خون مارا گیا کشمیر پر, مقبوضہ کشمیر پر, آرٹیکل 370 کو ریووک کیا گیا, اور اس کے بعد جب انٹرنیشنل میڈیا نے یا جرنلسٹ نے وہاں جانا چاہا تو پھر مودی سرکار نے وہی حرکت کی جو ابھی بھی کر رہے ہیں, جس پہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. بٹ میں عثمان صاحب ایک منٹ لیتے ہوئے ایک بار پھر اپنے دیکھنے والوں کو, ناظرین کو مبارکباد دیتے ہوئے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو S-400 MSL سسٹم تباہ کیا ہے, یہ that was developed by Russia, billions of dollars. آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ جو تباہی اس وقت انڈیا میں موجود ہے, مچی ہوئی ہے, اس کا جو نتیجہ ہے وہ تو ہم آپ تک پہنچا ہی رہے ہیں, لیکن اس کا بھگتان جو بھارت کو بھگتنا پڑے گا, اور یہ صرف اس لیے نہیں بھگتنا پڑے گا کہ یہ ہوا ہے, اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جب ہم 5 ایئر کرافٹس گرائے اور ہم نے دعویٰ کیا اور وہ دعویٰ سچا ثابت ہوا, انٹرنیشنل میڈیا نے بتایا کہ بالکل رافیل نیچے گئے ہیں, اور 2001 سے رافیل کی ہسٹری میں پہلی بار رافیل ڈاؤن ہوئے ہیں. غلام مرتضیٰ صاحب بھی ہمیں اسلام آباد سے سن پا رہے ہیں, اور بلکہ ابھی ہمیں جواب بھی دیں گے جب ہم سوال کریں گے. لیکن غلام مرتضیٰ صاحب, میں تھوڑا سا اس لیے بتا رہی ہوں, لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے, آپ کے چہرے کی مسکراہٹ بہت کچھ کہہ رہی ہے, لیکن ابھی وقت باقی ہے, ابھی ہمیں تھوڑا سا گراؤنڈڈ رہنا ہے, ابھی ہمیں چیزوں کو مزید بھانپنا ہے, کیونکہ یہ پاگل ہاتھی کسی کو بھی نیچے دینے کے لیے تیار ہے, جو کہ دینے کی حالت میں تو نہیں ہے. لیکن یہ جو سسٹم پاکستان نے تباہ کر دیا ہے, اگر آپ کو ری چیک کرنا ہے آپ انڈین میڈیا کی چیخیں سن لیں. اور نہ صرف یہ تباہ کیا بلکہ رافیل کا دکھ میرا خیال سے ان کو کبھی نہیں بھولنے والا ہے, کبھی بھی نہیں بھولنے والا, کہ 2001 سے میں بتا رہی تھی کہ آج 2025 تک کی ہسٹری میں جب سے اس کی فارمیشن ہوئی ہے تب تک آج تک یہ گرا نہیں. اور پاکستان ایئر فورس وہ پہلی ایئر فورس کا اعزاز حاصل کر چکی ہے کہ جس نے رافیل کو ڈاؤن کیا. کچھ بھی ممکن ہے,